अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज वितर सुन्नत मुअक्कदा है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी फजर की सुन्नतें और वितर नहीं छोड़ा करते थे। वितर इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है। हमारे मुआशरे में बहुत से लोगों ने वितर को इशा की नमाज का हिस्सा समझा हुआ है और वो वितर को इशा की नमाज के साथ मिलाकर तब समझते हैं कि इशा की नमाज मुकम्मल हुई है। हालांकि वितर यह तहज्जुद की नमाज का हिस्सा है, इशा की नमाज के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। सिर्फ रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के साथ वितर पढ़ने की उस शख्स को इजाज़त दी है जिसको तहज्जुद के टाइम उठने की उम्मीद ना हो, वो इशा के साथ पढ़ ले। वितर चूँकि रात की नमाज है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजअलू आखिरा सलातिकुम बिल्लैल वितरन, अपनी रात की सबसे आखिरी नमाज वितर बनाया करो। तो ये सबसे आखिर में वितर ही पढ़ना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, सही मुस्लिम किताबो सलातुल मुसाफिरीन बाबो सलातुल लैल मसना मसना के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वित्रो रकअतुन मिन आखिरिल लैल, वितर एक रकत है रात के आखिर में। तो सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ही मरवी, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल लैल मतना मतना, रात की नमाज दो दो रखते हैं। फ़ैदा खशिया अहदुकुम सुबह सल्ला रकअतन वाहिदा, जब तुम में से किसी को खतरा हो सुबह तुलू होने का तो एक रकत पढ़ ले। तू तेरे लहू मा कद सल्ला, वो उसके लिए वितर बना देगी जितनी रात की उसने नमाज पढ़ी है, ये एक रकत पढ़ना उससे सारी उसकी रात की नमाज वितर बन जाएगी। तो ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और अल्लाह के नबी का अमल भी यही था। प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात की दो दो रकतें पढ़ते थे और आखिर में एक रकत पढ़ लेते थे और हुक्म भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है। तो असल वितर एक ही रकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वितर भी पढ़े हैं, 5 भी पढ़े हैं, 7 भी पढ़े हैं, 9 भी पढ़े हैं। इनका तरीका क्या है? जब 3 वितर पढ़ने हैं तो उसका जो मसनून और सही सनद से साबित तरीका है वो ये है कि बंदा 2 रकातें पढ़कर सलाम फेर दे और फिर एक रकत अलग से पढ़े। ये 3 वितर हो गए। 3 वितर 2 सलामों और 2 तशहुदों के साथ, ये सही प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। आम तौर पर हमारे मुआशरे में लोग अक्सर वो मगरिब की नमाज की तरह वितर पढ़ते हैं, 2 रकतें पढ़कर तशहुद बैठते हैं, फिर सलाम फेरने के बगैर उठ जाते हैं और फिर तीसरी रकत पढ़ते हैं। ये जो तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है। आपने फरमाया कि वितरों को मगरिब की नमाज के मुशाबे ना बनाओ, तो इन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की मुखालफत करके मगरिब की नमाज के मुशाबे बना दी है। तो ये तरीका साबित नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही सनद के साथ। दूसरा तरीका चलता है आम लोगों में, 3 रकत पढ़ते हैं बगैर तशहुद के, दरमियान में आखिरी रकत में तशहुद होता है। तो ये तरीका भी जिन अहादीस के अंदर आता है उनमें कोई एक हदीस भी सही सनद से साबित नहीं है। सारी की सारी रिवायात वो मालूल हैं, सबकी सनदें ज़ईफ हैं। किसी में मुदल्लिस रावी है जो अन से बयान करता है, जैसे कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु मुदल्लिस और अन से बयान करते हैं। किसी में मतरूकुल हदीस रावी हैं, किसी में हसन बसरी की तदलीस है और मुअन्नन रिवायत है। कोई एक रिवायत भी सही सनद से साबित नहीं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नबवी जिंदगी 3 वितर एक सलाम के साथ पढ़े हों और आपने सिर्फ आखिरी तीसरी रकत में तशहुद किया हो। ऐसी कोई एक सनद भी सही सनद से साबित नहीं है। तो ये तो था 3 वितर अगर पढ़ने हैं तो 2 सलामों से पढ़ने हैं और 2 तशहुदों से पढ़ने हैं। अलबत्ता 5 वितर, 7 वितर और 9 वितर ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार पढ़े हैं। मामूल इमामुल अंबिया का जिंदगी भर का वो 1 वितर था 2-2 रकतों के बाद।
5, 7 اور 9 یہ کبھی کبھار پڑھے ہیں. 5 میں بھی آخری رکعت میں ایک ہی تشہد ہے. 7 وطر اکٹھے پڑھنے ہوں ایک سلام سے تو اس میں بھی ایک ہی تشہد ہے آخری رکعت کے بعد. اور اگر 9 وطر اکٹھے پڑھنے ہیں، سنن نسائی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی، مسلسل تشہد نہیں بیٹھے، 8ویں کے بعد تشہد بیٹھے اور پھر سلام پھیرنے کے بغیر اٹھ گئے اور 9ویں رکعت جو ہے نا اپنے وطر کی پڑھی. تو 9 جب وطر اکٹھے پڑھنے ہیں تو پھر 2 تشہدوں اور ایک سلام سے ہیں. یہ ہے وطروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اب رہا قنوت وطر، یہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ وطروں کی قنوت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے ہی ثابت ہے. کانا یقنوت قبل الرکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب میں وطر کی آخری رکعت میں قرات سے فارغ ہوں تو میں کہوں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. تو یہ رکوع سے پہلے قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. عاصم کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا قنوت کے متعلق کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رکوع سے پہلے. تو وہ سائل کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آپ کا نام لے کر رکوع سے بعد بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ کی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع کے بعد کی ہے وہ قنوت نازلہ تھی. جب آپ کے 70 قراء صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دھوکے سے غداری کر کے شہید کر دیا گیا تو مسلسل 1 مہینہ 5 نمازوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے خلاف بد دعا کی تھی. رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے آپ قنوت پڑھتے تھے اور صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے. وہ قنوت نازلہ ہے. جو قنوت وطر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکوع سے پہلے کی ہے اور ہاتھ بندے کی ہے. پیارے پیغمبر سے قنوت وطر میں رکوع سے ہاتھ اٹھانا کسی ایک روایت میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، قنوت وطر میں بندے ہاتھ قنوت وطر پڑھی جاتی ہے. آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، قل ہو اللہ پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں. فارغ ہونے کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ ساری قنوت پڑھ کے رفع دھیان کر کے رکوع چلے جائیں. یہ ہے اصل طریقہ. سورہ اخلاص سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رفع دھیان کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ لینا، یہ بھی کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے. ایک اثر ہے وہ باطل ہے، سند اس کی انتہائی مظلم ہے، صحیح سند کوئی نہیں ہے. بس بندے ہاتھ رکوع سے پہلے قنوت پڑھنی چاہیے. باقی قنوت وطر ہر بندے کو اپنی پڑھنی چاہیے. امام اپنی قنوت وطر پڑھے اور مقتدی اپنی پڑھیں. قنوت وطر میں بھی اگر امام آہستہ پڑھتا ہے پیچھے والے بھی آہستہ پڑھ لیں. اگر امام اونچی پڑھتا ہے تو پیچھے والے آہستہ ہی پڑھیں گے، اپنی پڑھیں گے. وہ آمین نہیں کہیں گے. آمین کہنا قنوت وطر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. ہمارے بعض علماء قیاس کرتے ہیں قنوت نازلہ پر کہ جب اس میں آمین ہے، رکوع کے بعد ہے، ہاتھ اٹھا کر ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے پاس موجود ہے تو عمل کے ہوتے ہوئے ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ قیاس کرنا یہاں پر درست نہیں ہے. البتہ اگر بندے نے قنوت نازلہ پڑھنی ہو نماز وطر میں تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھ سکتا ہے. البتہ قنوت نازلہ جو ہے نا وہ وطروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. فرضوں میں 5 میں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ وطر میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو قنوت نازلہ اگر پڑھنی ہے تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر وطر بھی پڑھ لیں، نازلہ بھی پڑھ لیں. لیکن اگر اکیلی قنوت وطر ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے امام الانبیاء سے ثابت نہیں ہے. پھر وہ ہاتھ بندے رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہے بغیر پڑھ کر رفع دھیان کر کے رکوع جانا ہے. یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطروں کا مسنون طریقہ، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں رکھا ہے. اللہ ہمیں اپنے معاملات کی، اعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.